وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وقال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال في حديث آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر علم دین اور قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے، تعلیم دین، تکمیل قرآن کریم کی نسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل دعا کرنے کی وجہ سے ہمیشہ آہوازاری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ۔ نبی علیہ السلام امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اس لیے کہ امت گمراہی کے راستے پر چل رہی تھی، دنیا گمراہی اور ضلالت کے راستے پر چل رہی تھی، اور اللہ کا یہ اصول اور یہ نظام تھا کہ جب دنیا کا ماحول خراب ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کوئی نبی اور کوئی رسول ضرور مبعوث فرماتے تھے۔ جب وہ نبی و رسول دنیا کے اندر آتے تو اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی مکمل کوشش کرتے۔ کتنی کوشش کرتے، فاقہ برداشت کرتے، مصیبتیں برداشت کرتے، گردنوں کا کٹوانا برداشت کر لیتے، جسم کے دو ٹکڑے کروانا برداشت کر لیتے، لیکن اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کسی طرح کی کوئی کسر اور کوئی کمی باقی نہیں رہنے دیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا بھی یہی حال ہے، کبھی ابو جہل کے در پہ جا رہے ہیں، کبھی چچا ابو طالب کے گھر پہ جا رہے ہیں، کبھی جوانوں کو دعوت دے رہے ہیں، کبھی بوڑھوں کو دعوت دے رہے ہیں، کبھی عورتوں کو الگ سے دعوت دے رہے ہیں، مردوں کو الگ سے دعوت دے رہے ہیں، زبان سے دعوت بھی دے رہے ہیں اور عملی طور پر نمونہ اور اپنے اخلاق بھی پیش کر رہے ہیں۔
40 سال تک نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق کا عملی نمونہ پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا، اپنا عمل پیش کیا، تو مکہ کے سارے لوگ کہنے لگے ھذا امین صادق، یہ انتہائی امانت دار ہے، کبھی خیانت نہیں کرتے، انتہائی سچے ہیں، زبان کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے، کردار کے بھی سچے، ہر اعتبار سے یہ سچے ہیں۔ یہ 2 لقب قریش مکہ نے، کفار مکہ نے دیے۔ پھر حضور کو اتنی تکلیفیں کیوں اٹھانی پڑی؟ اس لیے کہ آباء و اجداد کا جو باطل دین چلا آ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ دین بالکل جھوٹا ہے، تم جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو، یہ رب اور اللہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، بھلا کرنے والی ذات وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ حضور نے جب یہ دعوت دی تو لوگوں نے تکلیف پہنچائی، حضور کو مصیبتیں پہنچی، تکلیف پہنچی۔ پھر کچھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت اسلام کی، لوگ اسلام میں داخل ہوئے، آگے بڑھتے رہے، قافلہ بڑھتا گیا۔ میدان عرفات کے اندر جب 9 ہجری میں نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے ہیں تو آپ کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ اس مجمع میں نبی علیہ السلام نے بڑی اہم باتیں بھی بیان فرمائی۔ تو یہ مجمع اتنا تیار ہوا، اس مجمع کے بارے میں اور امت کے بارے میں نبی علیہ السلام کو ہمیشہ یہ درد اور یہ غم رہتا تھا کہ اللہ نے جیسے پہلی امتوں کو عذاب کے اندر مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، اللہ میری امت کو بھی ہلاک نہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے فرمایا یہ دنیا اور اس امت کے اوپر اس وقت تک ہلاکت نہیں آئے گی، اس وقت تک مکمل طور پر عذاب نہیں آئے گا جب تک 2 چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں موجود ہیں۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جب تک دنیا کے اندر موجود ہیں، کیا فرمایا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تک دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری امت کو ایک ساتھ کبھی بھی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک نہیں۔ دوسری چیز وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، آپ کی یہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی، جب تک توبہ کرتی رہے گی، اپنے گناہوں کے اوپر اللہ کے سامنے روتی دھوتی رہے گی، پچھتاوا کرتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بھی اس امت کو ہلاک اور برباد نہیں کرے گا۔ استغفار کس کو کہا جاتا ہے؟ یہاں قرآن میں یستغفرون، بعض جگہ مستغفرون کا لفظ آیا کہ آپ کی امت کے لوگ جب تک استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک اور برباد نہیں کریں گے۔ استغفار یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کر کے گناہ کے اوپر پچھتائے، ندامت کرے۔ پہلی نیت تو یہ کرے کہ جو گناہ ہو گیا ہے آئندہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ شیطان ہے ہمارے ساتھ میں، نفس ہے، گناہ کرواتا رہتا ہے ہم سے بار بار، اور جس انسان سے گناہ نہ ہو، کسی انسان سے گناہ نہ ہو انبیاء کے علاوہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی انسان گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے گناہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، اور امت محمدیہ کو قیامت سے پہلے کبھی بھی میں ایک ساتھ میں ہلاک اور برباد نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جس طرح قرآن سیکھنے کی چیز
نماز سیکھنے کی چیز ہے، روزہ سیکھنے کی چیز ہے، حج سیکھنے کی چیز ہے، دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے، استغفار کا کیا طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے قربانیاں دی۔ کیا دی؟ قربانیاں دی۔ 100 سال پہلے جن چیزوں کا ہمارے بزرگوں نے تصور نہیں کیا تھا، آج اللہ کا شکر ہے وہ دینی کام ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ صبح صبح بچے اور بچیاں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، نوجوان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بزرگ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ مسجدوں سے صبح صبح بہترین اور اچھی آواز میں اذان سنائی دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ یہ ہر چیز سیکھی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے۔ سیکھنے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے آدمی اس کام کے اندر دھوکہ نہیں پاتا۔ سیکھنے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اصل میں 3 دن سے بیمار ہوں، بخار میں، کھانسی میں مبتلا ہوں۔ مولانا کا اصرار تھا اس لیے میں آ گیا، اور مولانا ستار صاحب کے لیے میں بار بار اسی لیے کہہ رہا تھا کہ میں آخر میں چند منٹ بول کر کے دعا کروا دوں گا، لیکن ان کی محبت اور ان کا اصرار تھا اس لیے میں بیٹھ گیا۔ تو آپ حضرات کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام کروانے کے لیے آپ کے بچوں کے استاد صاحب، مسجد کے امام صاحب کے ساتھ لگ کر کے خرچہ پانی برداشت کر کے ان بچوں کی اور اس استاد کی آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں آپ حضرات کا پوری مدرسے کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا عبد المجید صاحب بھی ساتھ میں آنے والے تھے، وہ مکاتب کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس وقت مکاتب کے مسلسل جگہ جگہ امتحانات چل رہے ہیں، تو گجرات کی ٹیم آئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ میں ان کو امتحانات میں رہنا تھا، اس لیے وہ چلے گئے۔ میں ان کی طرف سے بھی اور پورے مدرسے کی طرف سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مدرسہ جس مقصد کو، جس مشن کو لے کر کے چل رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب اس مدرسے کی ساری شاخائیں، شاخہ جتنی مضبوط ہوگی آگے پاور ہاؤس بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ بچپن میں جیسی تربیت ہوتی ہے بڑے ہونے کے بعد میں اسی طرح کے آثار نظر آتے ہیں۔ بچپن میں اگر صحیح تربیت نہ ہو تو بڑے ہونے کے بعد میں اچھے آثار بہت کم نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ کی ذات اپنا خاص مدد فرما دے۔ تو میں آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ 3 سال پہلے یہاں 1-2 مرتبہ مکتب کے تعلق سے بھی اور مدرسے کے تعلق سے بھی آنا جانا ہوا۔ امام الدین بھائی باہر چلے گئے، انہوں نے کہا مفتی صاحب مکتب کے تعلق سے ہمارا قسمت اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسی بدعا مت کرو، مکتب کے تعلق سے ہمارا نصیب ذرا اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ دل میں لے لیں گے کہ انشاءاللہ اچھا بنا دے گا اللہ۔ تو آپ کی توجہ ہوئی، آپ حضرات نے دل سے دعا کی، ماشاءاللہ آپ کو جو استاد ملے ہیں بہترین حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ہمت افزائی کریں گے اور یہ بھی اپنی محنت کے اندر مستقل لگے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مکتب کی تعلیم، تربیت اور یہاں کا نظام تربیت، نظام صلاح، نماز کا نظام، اذان کا نظام، انشاءاللہ ساری چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی۔ تو میں استاد صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، آپ تمام حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے قرآن کے تعلق سے ہم سب کو جمع کیا، علم دین کے تعلق سے ہم سب کو جمع کیا، اس کے اوپر میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات،
آگے رمضان مبارک کا مہینہ بہت جلدی آنے والا ہے۔ رمضان سے 2 مہینے پہلے نبی علیہ السلام رمضان مبارک کی تیاری شروع کروا دیتے تھے۔ کس تعلق سے؟ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا، روزے وقت کے اوپر رکھنے، زکوٰۃ صدقات نکالنے کا جو نظام ہے اس کی بھی مکمل طریقے سے پابندی کروانی ہے۔ رمضان المبارک گویا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے کھپانے کا عبادت کی سیزن کا مہینہ ہے۔ یہ سیزن کا مہینہ زندگی میں آتا ہے، چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کرے کہ ہم عید تک زندہ رہیں، ہم رمضان مبارک کو مکمل وصول کرنے والے ہیں۔ تیسری چیز، معاشرے کے تعلق سے اور تعلیم کے تعلق سے، سماج کے تعلق سے اور تعلیم کے تعلق سے ہم لوگوں کو بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ بہت دل کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، اپنا قیمتی وقت اور اپنا قیمتی مال، اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی مال، اپنی قیمتی جان بیکار وقت میں مت لگاؤ، بیکار جگہوں میں مت لگاؤ۔ ہمارا دشمن 4 گھنٹے سوتا ہے، 18 گھنٹے ہمارے خلاف دنیا میں نظام بنانے کے لیے وہ دماغ کھپاتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے مال کو بھی صحیح جگہ کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے سوچا تھا کہ آپ کے پاس آ کر کے کوئی نظام بنائیں گے، لیکن ہم بھی مدرسے کے کام میں اتنے الجھے رہتے ہیں تعلیم کے دنوں میں، ابھی یہ گھنٹہ پڑھانا ہے، ابھی وہ گھنٹہ پڑھانا ہے، ابھی وہ گھنٹہ پڑھانا ہے، کل کو کوئی دوسرا تقاضا، پرسوں کو کوئی دوسرا تقاضا رہتا ہے۔ دل میں ہے انشاءاللہ کبھی آپ سے مذاکرہ کر کے اس کا نظام بنائیں گے کہ ہم اپنے مال کو کیسے خرچ کریں، اپنے وقت کو کہاں کہاں خرچ کریں، اپنے جان کو کس جگہ خرچ کریں، کس طرح خرچ کریں۔ اور دشمن ہم کو جو شکل و صورت دے رہا ہے، دشمن جو ہم کو لباس دے رہا ہے، ہم اس شکل و صورت سے اور اس لباس سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ ہم علماء سے پوچھیں نبی علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی تھی، نبی علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا، نبی علیہ السلام کی وضاحت کیسی تھی، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا۔ ان تمام چیزوں کو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ ہم غیروں کی تقلید کریں گے، غیروں کی نقالی میں جائیں گے، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب مسلط۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا۔ اس امت کے آخری لوگوں کی بھی اصلاح انہی چیزوں سے ہوگی جن چیزوں سے صحابہ کی اصلاح ہوئی۔ کن کی ہوئی تھی؟ صحابہ کی۔ ہم بھی اپنے علماء سے، اپنے جماعت کے ساتھیوں سے، اپنے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار لوگوں سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کا ہماری زندگی کے ہر شعبے میں سنت طریقہ کیا ہے۔ میں آپ کو افاد کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی، اسلام وہ واحد مذہب ہے، اسلام وہ واحد اور وہ اکیلا مذہب ہے جس نے بچے کے ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر کے مٹی کے پیٹ میں جانے تک انسان کی مکمل طریقے سے رہبری اور رہنمائی کی۔ میں مثال دے دیتا ہوں، بچہ ہے ماں کے پیٹ کے اندر یا بچی ہے جو بھی، خدا نہ کرے کہ کوئی بچہ اور کوئی بچی یتیم ہو کر کے پیدا ہے، لیکن کسی کے باپ کا وقت لکھا ہوا ہے تو اس کو دنیا سے جانا ہوگا۔ بچہ یا بچی ماں کے پیٹ میں ہے، باپ دنیا چھوڑ کر کے اللہ کے فیصلے کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ زمین ہے، پیچھے جائیداد چھوڑ کر کے گیا ہے، مال چھوڑ کر کے گیا ہے، بہت کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں حکم موجود ہے
یہ بچہ جب تک ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر کے نہیں آئے گا تب تک اس مرنے والے باپ کی میراث کا مال تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سے اسلام شروع ہوا۔ اسلام کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، اسلام دنیا میں ہر ایک کی بھلائی کے لیے آیا۔ اس کے لیے پیٹ میں بچہ تھا، اللہ کو فکر ہے، ہر جان کی فکر ہے کہ اگر مال پہلے تقسیم ہو گیا اور بچہ یا بچی بعد میں پیدا ہوئے، اس کا حصہ کہاں سے ملے گا؟ بچے کو ڈبل ملتا ہے، بچی کو سنگل ملتا ہے۔ اگر بچی ہوئی تو اس کا الگ حصہ ہے، بچہ ہے تو اس کا الگ حصہ ہے۔ اب ڈاکٹر لوگ کوشش کر کے بتاتے ہیں، لیکن یقینی طور پر آج تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ بچہ ہے کہ بچی، اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ اور بعض چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، کسی اور کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ تو اسلام شریعت کا نظام یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مرنے والا مر گیا، اب آخر میں آ گیا، مرنے والا کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ یہاں میراث دلائی تھی، مرنے والا مر گیا، اللہ فرماتے اچھی طرح غسل دو، کیا دو؟ اچھی طرح غسل دو۔ اور غسل دینے کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، میت کو غسل دینے کی۔ کفن کا انتظام نہیں ہے تو کفن پہناؤ، اللہ کل قیامت کے دن کفن پہنانے والے کو جنت کا لباس پہناؤ، خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، اس کی شکل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو۔ غسل دینے والوں نے اس کا کوئی عیب دیکھا ہے، کفن پہنانے والوں نے کوئی عیب دیکھا ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے اس عیب کو بیان کرو۔ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردہ لوگوں کی اچھائیوں کو ذکر کرو، برائیوں کو ذکر مت کرو۔ کفن پہلا دیا، کندھوں پہ اٹھا کر کے ادب و احترام کے ساتھ قبرستان میں لے جاؤ، انتہائی ادب کے ساتھ جنازہ پڑھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اس کے لیے استغفار کرو۔ بڑا مجمع ہوگا، مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کا فیصلہ کرے۔ بندوں کے حقوق اگر اس پر رہ گئے ہیں ان کا تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ اللہ چاہے گا کہ زیادہ بندوں کے استغفار اور مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ اسے مغفرت کروا دے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ قبر کے اندر انتہائی احترام کے ساتھ اتارو، کروٹ کے بل لٹاؤ، اس کا رخ قبلہ کی طرف کرو، ساری چیزیں ہمیں بتائی۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے یہاں سے لے کر کے وہاں تک پہنچنے کے ہم کو سارے احکام دیے۔ تو کیا یہ اسلام ہمیں زندگی کے دوسرے شعبوں میں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، تعلیم کے موقع پر، تربیت کے موقع پر، نماز کے موقع پر، کون سا ایسا موقع ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہمارے لیے وہاں رہنمائی موجود نہیں؟ اس لیے میں بزرگوں سے اور ذمہ دار لوگوں سے، مکتب کے ذمہ دار ہوں، مسجد کے ذمہ دار ہوں، علاقے کے ذمہ دار ہوں، سماج کے ذمہ دار ہوں، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم ہوش میں آنے کی کوشش کریں۔ زمانہ بہت آگے جا رہا ہے، ہم خود اسی حالت میں رہے اور ہمارے بچے بھی اگر اسی حال میں رہے، ان کے پاس میں تعلیم اور ہنر نہیں ہوگا، کل کوئی ہماری اولاد غیروں کی غلام بنے گی۔ کیا بنے گی؟ غیروں کی غلام بنے گی۔ اللہ کے یہاں اللہ نے عبادات کا جہاں نظام دیا ہے، عبادات کے نظام سے پہلے اللہ نے تعلیم کا نظام دیا۔ علماء بیٹھے، آپ پوچھیں، قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے، 5 آیتوں میں اللہ نے پڑھنے اور لکھنے کا حکم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، دینی تعلیم کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے اللہ نے دین مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کو بنانے کے لیے ہمیں دین کی بہت سخت ضرورت ہے، لیکن دنیا کی زندگی عزت کے ساتھ گزارنے کے لیے ہمیں اسکولی تعلیم اور ہنر کی بھی ضرورت ہے۔
اسکولی تعلیم اور ہنر کی بھی ضرورت ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو اسکول میں، مکتب میں، مدرسے میں ہر جگہ بھیجنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ آپ کے بچوں کی وضاحت لباس، بچوں اور بچیوں کا لباس دیکھ کر کے بہت خوشی. عام طور سے مکتبوں میں جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی شروع ہی سے وہ تربیت کرتے ہیں اور وہ لباس پہناتے ہیں جو ہمارے دشمنوں کا ہے. میں بہت کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، پینٹ اور شرٹ یہ ہمارے دشمنوں کا لباس ہے. میں اصلاح معاشرہ کے موقع پر اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے ہنر میں رہیں، یا ہمیں کسی فیکٹری میں جانا ہے، یا کسی کمپنی میں جانا ہے، یا کسی مزدوری کے لیے کہیں جانا ہے اور وہاں ہمارے لیے پینٹ شرٹ لازم ہے تو ہم پینٹ شرٹ پہن لیں. لیکن گھر آ جائیں، ساتھیوں میں رہیں، رشتے داروں میں رہیں تو آپ وہ لباس پہنیں جو آپ کے بزرگوں کا تھا یا آج عام طور سے جو نیک لوگ پہنتے ہیں. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مسنون لباس کون سا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ہر زمانے کے صلحاء اور علماء کا جو لباس ہے. کیا فرمایا؟ ہر زمانے کے صلحاء اور علماء کا جو لباس ہے وہ مسنون لباس ہے. اللہ نے اس میں ہمارا وقار رکھا ہے، اللہ نے اس کے اندر ہماری عزت رکھی ہے. ہمارا معاشرہ اس کی وجہ سے کھل کر کے سامنے آتا ہے. ہمارے بہت بڑے استاد گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انتہائی قابل بہترین مدرس حضرت عبدالرحمن مفتی سید احمد صاحب عالمپوری نور اللہ قدر. حضرت نے سبق کے اندر ہمیں ایک مرتبہ سنایا سہارنپور میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا آپس میں فساد ہو گیا. یوپی میں آپ لوگ سے بہت ہوتا ہے، سیاسی لوگ کرواتے ہیں ساری چیزیں، نیتا لوگ. تو مسلمان لوگ امام صاحب کے پاس آئے فجر میں، وہ تو بڑی تعداد میں وہاں بھیڑ جمع ہو گئی ہے اور ہم تو تھوڑے سے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے ان کے دل میں بانٹ ڈالا سب سفید لباس پہنو اور سب ایک جیسی ٹوپی پہنو. کیا پہنو؟ ایک جیسی ٹوپی پہنو اور پھر قطار اور لائن لگا دو، کم چاہے ہو لیکن قطار لگا دو. انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا. اللہ نے اس مسنون لباس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ایسا روک ڈالا کہ وہ بغیر جنگ اور بغیر لڑائی کی وہیں سے واپس آ گئے. تو سنت لباس میں اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے. اس لیے میرے بزرگوں میں لمبا بیان تو کر نہیں سکا، موٹی موٹی جو باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے لیے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بستی کے تمام لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور یہاں کے استاد صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے قربانی اور محنت لگا کر کے یہ پروگرام منعقد کیا. میں نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ مسلمانوں کے اور اسلام کے فائدے کے لیے سن رہے ہیں، مسلمانوں کے، اسلام کے، ملک کے فائدے کے لیے کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.